एंड आई एम सो हैप्पी कि आज एक बार फिर पिछले साल की तरह हम एक गुलदस्ता, जो पाकिस्तान के फूल तो बहुत सारे हैं लेकिन जब वो फूलों को मिलाते हैं तो गुलदस्ता बनता है, और आज इस ट्रांसमिशन में हम वो गुलदस्ता पेश करेंगे। यही स्पेशलिटी है, यही स्पेशलिटी। और जब भी यहाँ कोई आता है बाहर से, जो भी आपने व्लॉग्स भी देखे होंगे लोगों के, वो सब इस बात का जरूर जिक्र करता है कि यहाँ पर इतना पीस है आपस में कि भले किसी भी मजहब से कोई भी हो, हम उसको दिल से लगा के रखते हैं, क्योंकि वो एट द एंड ऑफ द डे हमारे लिए पाकिस्तानी है। ये चैनल ग्रीन है, और ये चैनल ग्रीन क्यों है उसकी बहुत बड़ी वजह, वो झंडा जो पाकिस्तान का है उसका ग्रीन है। लेकिन वो ग्रीन क्या व्हाइट के बगैर पूरा होता है? क्या ये सेट ग्रीन और व्हाइट के बगैर हो सकता था? इस सेट में ग्रीन और व्हाइट है, इस पाकिस्तान में ग्रीन और व्हाइट है। तो आज उसकी रिप्रेजेंटेशन, हमारे उस झंडे के ग्रीन और व्हाइट की मुकम्मल रिप्रेजेंटेशन के लिए, इंटरफेथ हार्मनी को प्रमोट करने के लिए हमने ये गुलदस्ता सजाया है। और हमारे साथ यहाँ पर हमारे खास मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले तो जी हमारे साथ हिंदू बिरादरी के मजहबी रहनुमा और दरियालाल मंदिर कराची और पाकिस्तान महाराज काउंसिल के चेयरमैन पंडित गोस्वामी विजय गिर महाराज मौजूद हैं। वी आर वेरी ऑनर्ड कि आप यहाँ पर आए। आपके साथ हैं मारूफ समाजी रहनुमा और साबिक सिटी काउंसलर सरदार गुरमुख सिंह मौजूद हैं। इनका ताल्लुक सिख बिरादरी से, ये भी पिछली ट्रांसमिशन में हमारे साथ थे। और हम बहुत खुश हैं कि वर्ल्ड हार्वेस्ट फाउंडेशन के चेयरमैन पास्टर सलीम विलियम, जो इंसानियत की खिदमत बिलखुसूस पसमानदा तबकात की खिदमत के लिए अमली तौर पर सरगर्म अमल हैं, तालीम के हवाले से काम कर रहे हैं, सेहत, कम्युनिटी की फलाह बहबूद के लिए काम कर रहे हैं, वो भी यहाँ पर हैं। वी आर वेरी ऑनर्ड कि आप लोग आए हैं। हम जितने पाकिस्तानी हैं, इनिशिएटिव हमने लास्ट ईयर भी लिया था, आपको याद है ना? लास्ट ईयर बिल्कुल, फतेह मक्का के दिन ही। और इंशाल्लाह आमिर अब्दुल्ला साहब भी कुछ देर में यहाँ पर होंगे, दो और मेहमान भी होंगे, इंशाल्लाह उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले सलाम आपको पूरे पाकिस्तान की तरफ से। मुझे महाराज जी सबसे पहले आप बताएं, अभी रिसेंटली होली गुजरी है और मुझे बड़ा अच्छा लगा जब मैंने सुना कि जाहिर है आप लोग बड़े शानदार तरीके से एक हल्ले गुल्ले के साथ होली मनाते हैं, लेकिन वो मैंने जब खबर भी पढ़ी तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जी इन रिस्पेक्ट ऑफ रमदान आप लोगों ने थोड़ा सा उसको जो भी सेलिब्रेशन थी उसको बड़े अच्छे डिसेंट तरीके से आप लोग लेकर गए। फिर रमजान में जो आप लोग अफ्तारियां कराते हैं वो तो मजेदार होती हैं, लोग मुंतजिर रहते हैं कि कब जी जाके अफ्तारियां करें। तो ये जो एक मोहब्बत है, ये जो गुलदस्ता है जिसका नाम पाकिस्तान है, उसमें बहुत बड़ा किरदार आप लोगों का, आपकी पूरी कम्युनिटी का है, और इसीलिए हमने आपको यहाँ पर बुलाया। अस्सलाम वालेकुम आमिर अब्दुल्ला साहब, आप मारूफ आलिम-ए-दीन हैं, सब जानते हैं, एक अलग तरह से हमारे महफिल उलमा में शरीक होते हैं, लेकिन आज इसलिए यहाँ पर हैं क्योंकि ये पीस काउंसिल पाकिस्तान फॉर इंटरफेथ हार्मनी के जो है मरकजी सदर हैं, और डॉक्टर आमिर अब्दुल्ला मोहम्मदी साहब पिछले साल भी इसी तरह इस गुलदस्ते को लेकर यहाँ आए थे, और आप भी गुलदस्ते का बहुत बड़ा हिस्सा और रिप्रेजेंटेशन, आपसे भी बात करेंगे। महाराज जी बताइएगा, तो ये जो एक इम्पोर्टेंट रोल आप लोग प्ले करते हैं, आपकी कम्युनिटी प्ले करती है, उसकी वजह क्या है? ओम श्री गच्छाय नमः। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। सबसे पहले तो मैं ग्रीन टीवी का बहुत शुक्रगुजार हूँ जो हमें दोबारा से इनवाइट किया है, और आप अच्छे तरीके से तमाम मज़ाहिब को लेके चलते हैं, जो कि पाकिस्तान का सही चेहरा है, असल चेहरा है। वो दिखाया जाता है कि पाकिस्तान में तमाम मज़ाहिब के लोग मौजूद हैं और अपनी अपनी मजहबी इबादत गाह में जा रहे हैं, अच्छे तरीके से इबादत भी कर रहे हैं और पूरे तरीके से आज़ाद है। और ज़ाहिर देश, ये वतन हमारा भी है और हमने इन्हें त्यागा नहीं है, छोड़ा नहीं है, हम यहीं पे मौजूद हैं, तो इनकी खुशी गम सब हमारा है। दूसरा, होली के मुताबिक मैं कहूँगा कि जो ये दुनिया में बेअमनी फैल चुकी है, जैसे सब जानते हैं, जो भी ये नाइंसाफियाँ हो रही है, तो दुख तो होता है कि दुनिया में इंसान ने दुनिया को रहने के काबिल बनाना चाहिए जो उसके मुखालफत में जा रहा है। ये एटम बम, ये दीगर मिसाइल, हर चीज़ दुनिया को तबाह के जो कारण है वो ईजाद कर रहा है। इसके बजाय कोई अच्छी इजादात करनी चाहिए जिसे इंसानी जिंदगी पले बढ़े, आगे चले, फायदा हो। लेकिन इस तरीके से ये हमें दुख हुआ और खोमेनी साहब के शहीद होने पे भी हमें अफसोस हुआ, तो हमने अपनी होली बिल्कुल मजहबी तरीके से बनाई, लेकिन उसकी जो खुशियाँ थी, जो रंग रोगन वगैरह, उन्हें हमने बिल्कुल सादगी से मनाया, यानी कि नहीं भी बनाया, सिर्फ हमने अपनी इबादत की, जो कि होली का मेन कॉन्सेप्ट है, वो हमने उजागर किया पूजा पाठ वगैरह करके। और हम इस दुआ के साथ कि दुनिया में अमन रहे,
دنیا میں امن رہے اور تمام انسانوں کے رہنے کے لیے ایک اچھی جگہ رہے، تاکہ ہر انسان اپنی اپنی زندگی گزارے اپنے اپنے مذاہب میں رہتے ہوئے، اور ہم سب انسان ہیں، اس سے بڑھ کے ہمیں اور کیا ہونا بالکل، چاہیے؟ سب سے پہلے انسانیت آتی ہے. مجھے مہاراج جی یہ بھی بتائیے، آپ لوگ افطاریاں بڑی بہترین کرواتے ہیں، اور ہمیں اسی دوران مسیحی برادری کے نمائندے ہیں پاسٹر رفاقت صادق، اور مسیحی برادری میں بہت نمایاں آپ کا نام ہے، بہت جانے مانے ہیں، یہ بھی مسیحی برادری کو ریپرزینٹ کریں گے، پاکستان کو بلکہ میں کہوں گی ہم سب ریپرزینٹ کریں. مہاراج جی افطاریوں کا بتائیے، بڑی پاپولر ہیں آپ لوگ جو افطاری کراتے ہیں. جی ہم تو بالکل سادگی طریقے سے کرواتے ہیں، اور ویج ہوتی ہے، بس یہ تو بس اللہ کی طرف سے ہے کہ اس میں سواد آ جاتا ہے. ہمیں بیل پوڑیاں ہو گئی، کچوریاں ہو کیا بات ہے. گئی، دال ہو گئی، یہ سارے ویج والی چیزیں جو ہے، بھنڈی ہو گئی، یہ ساری چیزیں تو یہ ہم اس طریقے سے اچھا، ہمارے بھائیوں کے بہت سے ساتھ جو مل کے ہندو کرتے ہیں. ایریاز ہیں انڈیویجولی بھی دانش، بہت ساری ہندو فیملیز ہیں جو لوگوں کو افطار کرواتی ہیں. جی. آپ کو سامنے سے کس طرح کا مطلب ان ریٹرن فیڈ بیک کیسا آتا ہے؟ لوگ آسانی سے آتے ہیں، خوشی خوشی افطار کرتے ہیں، انجوائے کر کے جاتے ہیں؟ یہ شکر ہے بھگوان کا کہ میرے ساتھ تو آج تک یہ پرابلم نہیں ہوا، کیا بات. اور میں نے تو کبھی محسوس ہی نہیں کیا. ہم تو جیسے آپ بیٹھے ہوئے ایسے ہم اپنے دوستوں کے ساتھ، جاننے والوں کے ساتھ، علماء ہو گئے، اس کلاس فیلوز ہو گئے یا پڑوسی ہو گئے، مجھے تو خاص کر کبھی بھی ایسے ہی وہ کہیں سب بھی پاکستانی ہی لگتے ہیں، ہاں. اور یہ بالکل ایسے ہی ہے. ہماری بھی جو فرینڈ سرکل ہے اس میں کچھ ہندو بھی ہیں، کرسچن بھی ہیں، لیکن باقی جب ہم لوگ بیٹھے ہوئے کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں تو کبھی یہ بات فیل نہیں ہوتی ہے بالکل ایسا ہی. یار یہ کسی دوسرے مذہب سے. ہمیں تو لگتا ہے ہم سارے پاکستانی ہی ہیں، اور سب پاکستان کی خیر کے لیے ہی دعاگو ہیں، اور چاہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے نا وہ فلرش کرے. بالکل ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. پاسٹر رفاقت یہاں پر موجود ہیں. پاسٹر رفاقت، ہم بہت خوش ہیں آپ یہاں پر آئے، اور میرا اپنا سیلون ہے، اور مجھے پتا ہے کہ میرا جو آدھے سے زیادہ سٹاف ہے وہ کرسچن ہے، اور اتنی ہارڈ ورکنگ لڑکیاں ہیں کہ آپ یقین کریں، میری والدہ مجھے کہتی ہیں کہ زیادہ کرسچن سٹاف رکھا کرو، یہ بہت محنت سے لویل ہو کے کام کرتے ہیں. تو آپ لوگوں کی ماشاءاللہ خواتین بھی، چاہے وہ نرسنگ میں ہو یا پھر یہ سیلون انڈسٹری میں ہو، پھر مرد حضرات بھی نرسنگ میں، مرد حضرات بھی بہت زیادہ کام کرتے ہیں. اتنے اچھے پیشے چنے ہوئے ہیں لوگوں کی خدمت کے. پاکستان کو آپ لوگ کس طرح سے، آپ کو لگتا ہے ریپرزنٹیشن ہے کرسچنز کی، اور اس رمضان کے مہینے میں جتنا رسپیکٹ آپ لوگ دیتے ہیں رمضان کے اس پورے مہینے کے اندر، تو آج فتح مکہ کے دن ہم یہی بات سننا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو پورا گلدستہ کمپلیٹ ہوتا ہے آپ لوگوں کی پریزنس سے بھی، تو کیا کہیں گے اس میں؟ بہت شکریہ. میں آپ کے گرین چینل کا انتہائی ممنون اور شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے یہ بڑا خوبصورت گلدستہ سجایا، اور میں اپنے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو اس 21ویں روزے پر مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک اچھا موقع ہمیں دیا اور ہم سب مل کر بیٹھے. جہاں تک پاکستان کو ہم کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ میں آپ کی آواز سن رہا تھا کہ فاؤنڈر آف پاکستان جی قائد اعظم محمد علی جناح، تو ہم نے ان کے ساتھ مل کر، چاروں اقوام مل کر ہم نے پاکستان کو بنایا. جب 1947 کے اندر جب پاکستان وجود میں آیا تو قائد اعظم محمد علی جناح صاحب فیصلہ آباد میں ہمارے اس وقت کے جو لیڈران تھے ان کے پاس آئے، ساتھ میں محترمہ فاطمہ جناح صاحبہ بھی تھی. تو آپ کو پتا اس سے جب پہلے الیکشن ہوا تھا تو 82 ووٹ ہمارے، 88 ہمارے تھے، 88 دوسروں کے تھے، مخالفین کے تھے. لیکن پھر قائد اعظم محمد علی جناح صاحب آئے کہ ہمیں ووٹ دو، تو ہمارے مسیحیوں نے مل کر، ہندو اور سکھ بھائیوں نے مل کر انکنڈیشنل پاکستان کو ووٹ دیے کہ پاکستان وجود میں آئے گا. ہم مسلمان بھائیوں پر اعتماد کرتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے بہتر سوچ سکتے ہیں اور ہم اس ملک کی ترقی کے لیے کام کر سکتے ہیں. کیا بات. دوسری بات یہ ہے کہ جیسے آپ میڈیکل کے شعبے کی بات کر رہے تھے، تو قائد اعظم محمد علی جناح کی جو آخری نرس اس کو دیکھ رہی تھی نا، وہ بھی ایک کرسچن تھی. اس نے کہا مجھے ایک کرسچن نرس چاہیے، مجھے اس پر بھروسہ ہے کہ وہ بڑی ایمانداری اور دیانتداری سے کام کرتی ہے. واقعی یہ بات ہے، یہ ہسٹری ہے، ہسٹری ہے یہ. ٹھیک ہے. تو ہم اس ساری چیزوں کو میڈیکل کے شعبے میں آپ دیکھ لیں، ہمارے 2 نرسنگ کالج ہیں، ایک گلشن میں اچھا اور ایک عیسیٰ نگری میں، ایک سینٹ جیمز اسکول آف نرسنگ کے نام سے ہے اور دوسرا جیزس اینڈ میری کے نام سے ہے. اچھا 500-600 بچہ ہر سال وہاں سے نکلتا ہے، ہر مذہب کا، ہر رنگ کا، ہر نسل کا. پابندی نہیں کہ اس طرف کرسچن ادارے ہیں تو کرسچن ہی یہاں پہ ایجوکیشن حاصل کریں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے ایک بہت اچھا موقع ہوتا ہے کہ ہم مل کر اپنی آواز کو
चैनल के थ्रू। हमारे तो बड़े बड़े लीडर्स जीसस एंड मैरी से पढ़ के गए। बिल्कुल। बेनजीर भुट्टो शहीद साहिबा जीसस एंड मैरी से पढ़ी थी। इस वक्त का जो हमारा चीफ मिनिस्टर सिंध है वो भी सेंट पैट्रिक का स्टूडेंट रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, मुराद अली शाह। हमारे साबका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुशर्रफ साहब बिल्कुल, वो भी यहाँ सेंट पैट्स के थे। तो बेशुमार ऐसे लोग क्या हैं बात है। इस मुल्क के लिए जो क्रिश्चियन एजुकेशन के थ्रू, मेडिकल के थ्रू एक बड़ा नाम आया। बेहतरीन बेहतरीन। मैं सिंगापुर में था तो वहां पे एक बड़े चर्च के अंदर था, तो उन्होंने मुझे कहा कि पाकिस्तान, मुझे 2000 लोगों का वो इज्तिमा था, उन्होंने मुझे कहा कि पाकिस्तान तो एक दहशतगर्द मुल्क है, हाँ। तो आप कैसे क्रिश्चियन वहां सर्वाइव करते हो। हमने इसकी गवाही दी कि हम भी कराची शहर के पैदा हैं और यहीं के रहने वाले हैं, यही एजुकेशन, यहीं पे सारा काम, लेकिन सारे लोग एक जैसे नहीं है। हाँ। वो सम एरियाज हैं जहाँ पर ऐसी दहशतगर्दी होती है, उसमें हमारी मस्जिदें भी शहीद होती हैं, उसमें चर्च भी शहीद होते हैं, सब बिल्कुल उसमें ऐसा ही। मदारस बिल्कुल सब ऐसा उसमें ही। एक ही उसमें आते हैं। और जब तो- सिक्योरिटी सख्त करनी होती है तो ऐसा नहीं होता कि मस्जिदों की सिक्योरिटी सख्त करनी, वो आता है कि जी तमाम जितनी इबादत गाह हैं उनकी सिक्योरिटी सख्त की जाए। तो यही तो रिप्रेजेंटेशन है पाकिस्तान की और यही हम करना चाहते हैं। अगर कुछ ऐसे लोग हैं भी जो फर्क करना चाहते हैं तो हम ये कोशिश कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म से कि वो फर्क खत्म हो। सरदार जी, आप लोग तो जहां जाते हैं आप वहां की रौनक होते हैं, महफिल की रौनक होते हैं, इस मुल्क की भी आप रौनक हैं। यहाँ तो गुरुद्वारे इतने हसीन, गुरुद्वारे आबाद आप लोगों की वजह से। फिर जब टूरिस्ट आते हैं सिख बरादरी के, चाहे पड़ोसी मुल्क से आए, उनका इस्तकबाल कितना प्यारा होता है। मैं चाहती हूँ आप मुझे बताएं, जितनी आपकी कम्युनिटी है वो पाकिस्तान को कैसे देखते हैं और आप पाकिस्तान में महसूस कैसा करते हैं। और एक बात और कि जब आते हैं पड़ोसी मुल्क से यहाँ लोग, तो हम जो हैं वो उनकी मेहमान नवाजी में क्या कोई कसर छोड़ते हैं, ये जरूर बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम सर, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं एक बार फिर से रिस्पेक्टेड सर दानिश तैमूर साहब का, बाजी आपका और ग्रीन टीवी चैनल का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने एक बार फिर मुझे ये इज़्ज़त दी और यहाँ पर बुलाया। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरा, जैसे कि आपने पाकिस्तान के हवाले से सिखों की कारकर्दगी आपने पूछी, तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उस अल्लाह ताला का, बाबा गुरु नानक साहब जी का, जो कि हमारे पाक पवित्र बाबा गुरु नानक साहब पाकिस्तान की धरती पर पैदा हुए। और मैं भी पाकिस्तानी हूँ, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं फ़ख्र करता हूँ कि मैं पाकिस्तानी हूँ और पाकिस्तान होने पर, पाकिस्तानी होने पर मुझे नाज है। क्या बात। और शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। ये पाकिस्तान के अंदर जो गुरुद्वारा नानकाना साहिब जो बना हुआ है, तो इसमें आवर टू आल जितने भी ममालिक हैं, ये सारे के सारे यहाँ पर पाकिस्तान में आकर हाजिरी भरते हैं। ये एक बड़ा रिकॉर्ड है, एक बड़ी, एक ऐसे समझने के रिस्पेक्ट है पाकिस्तान को कि पाकिस्तान की पवित्र धरती बाबा गुरु नानक साहिब जी की नानकाना साहिब है। किसी भी मुल्क से चाहे क्यों ना सिख मजहब राब्ता रखता हो या वहाँ का सिटीजन हो, मगर वो दिल से इज्जत करेगा और दिल से मोहब्बत करेगा पाकिस्तान को, क्योंकि हमारे पहले पैगंबर बाबा गुरु नानक साहब जी का जन्म ही पाकिस्तान के अंदर हुआ। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आप लोगों का फिर से, और आल पाकिस्तान सिख कम्युनिटी की तरफ से उम्मत मुस्लिम को हमारी तरफ से माह रमजान का बाबरकत महीना मुबारक हो। बहुत शुक्रिया, बहुत और शुक्रिया, पाकिस्तान बहुत शुक्रिया। में और ये जो ईरान में, इस तरफ मैं थोड़ी सी बात करना चाह रहा हूँ कि ये बुज़दिलाना जो हमले हो रहे हैं उसकी मैं शदीद मजम्मत करता हूँ। और हम हर उस दुख की घड़ी में शामिल हैं और हर उस मुल्क के साथ खड़े हैं जहाँ पर जुल्म व कहर हो रहा है। तो सिख बिरादरी पाकिस्तान के हमेशा साथ खड़ी थी, खड़ी है और आइंदा के लिए खड़ी रहेगी। बहुत शुक्रिया मैं शुक्रिया अदा करता हूँ पाकिस्तान की गवर्नमेंट का, चीफ ऑफ आर्मी साहब का, कि हमारे मेजर हरचरणजीत सिंह को प्रमोट करके लेफ्टिनेंट कर्नल बनाया। शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे पवन सिंह साहब जी को भी लेफ्टिनेंट कर्नल नेवी में चुना गया। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ फिर से क्या पाकिस्तान बात- की गवर्नमेंट क्या को। बात है। आपका तहे फिर दिल से ऑनर्ड शुक्रिया सरदार अदा जी, करता बहुत हूं। बहुत Thank you. शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ वैसे सलीम भी मौजूद है, सलीम विलियम, ये खुद बहुत ज्यादा काम करते हैं इंसानियत की खिदमत का, चाहे वो हेल्थ के सेक्टर में हो, एजुकेशन सेक्टर में हो। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जो गुलदस्ता आज हमने सजाया है, आप लोग पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन है, आप लोग पाकिस्तान को का वो चेहरा दिखाते हैं जो बहुत सारे लोग हैं जो हासिदीन हैं, वो दिखाना चाहते हैं कि नहीं जी यहाँ तो बड़े मसले हैं, यहाँ तो राइट्स नहीं मिल रहे, यहाँ तो ऐसा नहीं हो रहा। मैं चाहती हूँ आप बताएं
بتائیں کہ آپ بطور پاکستانی کیسا فیل کرتے ہیں یہاں پر؟ سب سے پہلے تو یسوع مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو اور تمام مسلمان بہنوں بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ پاکستان ایک پاک سرزمین کا نام ہے اور پاکستان پوری دنیا میں ایک الگ نوعیت کا ملک ہے۔ اب میں نے کافی ملک ٹریول کیے ہیں، جیسا کہ میرے بھائی ہیں، فیملی ٹریول کرتی ہیں، ندیم ولیم اور دوسرے بھائی بھی، لیکن پاکستان جیسی فضا کہیں نہیں ہے، جیسی یہ بابرکت زمین ہے میں نے نہیں دیکھی۔ اور یہ میں کسی دباؤ میں یا کسی کو اپریشیٹ کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا، ریالٹی بیان کر رہا ہوں۔ اقلیتیں اتنی ہی محفوظ ہیں جتنی میجورٹی ہے، کیونکہ جو حادثات اقلیت کے ساتھ ہے وہی اکثریت کے ساتھ ہے۔ تو جیسا کہ پاسٹر رفاقت صاحب نے کہا کہ جو حادثہ مسجد کے ساتھ ہے وہی مندر کے ساتھ ہے اور وہی چرچ کے ساتھ ہے۔ شہادتیں ہر جگہ پر ہیں، انسیڈنٹ ہر جگہ پر ہیں، آپ اس کو ڈیفائن نہیں کر سکتے، سیپریٹ نہیں کر سکتے، یہ سب کے ساتھ ہے۔ بلکہ جو دہشت گردی یا جو ظلم ہے وہ انسانیت کے ساتھ ہے، کسی خاص ایک مذہب کے ساتھ نہیں ہے، نہ رنگ و نسل کے ساتھ ہے۔ تو پاکستان میں ہم لوگ ہیں، یہاں پر ایک بڑا بزنس خدا نے ہمیں دیا ہے، پوری فیملی بزنس میں ندیم ولیم سلون ایک نام ہے پاکستان میں، آپ جانتے ہیں، میرا بھائی چھوٹا جے ولیم ہے، عظیم ولیم ہے، اور ہماری فیملی اسی کام کے اندر ہے۔ اس کے علاوہ اسکول خدا نے ہمیں ایک دیا ہے، ہم اسکول کی خدمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ رمضان میں روزہ افطاری ہے اور بھی چیزیں جو کچھ ہم کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم نے بائبل سے یہ سیکھا ہے کہ جو بھلائی کرنا جانتا اور بھلائی نہیں کرتا وہ گناہ ہے۔ اور بڑا حکم ہمارے لیے ہے کہ اعلیٰ حکومتوں کے تابع رہو۔ ہر ایک حکومت جو ہے وہ خدا کی طرف سے ایک ڈیوائن پلان ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری خوش قسمتی ہے، میری فیملی کی، میری، ہم سب کی، کہ ہم پاکستانی ہیں، اور میں پاکستانی ہونے پر اپنا فخر ظاہر کرتا ہوں، اور ہم جہاں بھی جاتے ہیں وہاں جا کر اپنے ملک کا پرچم ضرور دکھاتے ہیں کہ ہم پاکستان سے بلانگ کرتے ہیں۔ اور آپ نے اتنی اچھی بات کی کہ آپ دنیا میں کہیں چلے جائیں دانش، پاکستان آپ کو یاد آنا شروع ہو جاتا ہے، آپ پاکستان کے کھانے مس کرتے ہیں، پاکستان کے لوگ مس کرتے ہیں۔ اور عامر عبداللہ صاحب، کون ہے جو پاکستانیوں جیسی جو ہے نا مہمان نوازی کر سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ جتنے ہم بڑے دل والے لوگ ہیں، میں اتنے انٹرنیشنل ولاگرز سے ملی جو ٹریول ولاگرز ہوتے ہیں، وہ یہی کہتے ہیں جو پاکستان میں اپنائیت ہے وہ تو کوئی پیسے ہی نہیں لیتا، کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، کہتے ہیں نہیں جی آپ ہمارے مہمان ہیں۔ کتنی ضروری ہے عامر عبداللہ صاحب یہ گلدستہ، اس کی پوری ریپرزنٹیشن کے جو سبز ہے اتنا امپورٹنٹ وائٹ بھی ہے۔ ہمارے سیٹ پر تو ہے سبز اور سفید، جھنڈے پہ ہے سبز اور سفید، لیکن اس کی صحیح معنوں میں کس طرح ہم ریپرزنٹیشن کریں اور جہاں جہاں کوتاہیاں ہیں وہاں کس طرح امپروومنٹ لے کر آئیں۔ اور عامر بھائی، یہ جو انیشیٹو آپ نے جو لیا ہے یہ بہت ایک یونیک چیز ہے، یہ آپ کے ذہن میں آیا کیسے؟ اتنا خوبصورت ایک میسج ہے، یہ کیسے آیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ ہے، یا ایھا الناس، اے انسانوں، انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، کہ ہم نے تم سب کو ایک آدم اور حوا سے پیدا کیا ہے، پھر تمہارے قبیلے بنائے، برادریاں بنائی تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں زیادہ معزز اور شرف کے قابل وہ ہوگا جو اپنے کریٹر اور پیدا کرنے والے اللہ تعالیٰ کا خوف زیادہ رکھتا ہوگا۔ تو رأس الحکمت مخافت اللہ، سب سے بڑا جو عقل مندی اور دانائی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، اور مرنے کے بعد پھر کیا ہوگا اس کی فکر ہے۔ تو دیکھیے، بہت ہی خوبصورت پاکستان کے حوالے سے بات ہوئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ فتح مکہ کے حوالے سے اسلام کو، مسلمانوں کو ایک پیغام ملا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتح مکہ پر کہ جب آپ کو یہ آزادی تھی کہ آپ بدلہ لے سکتے تھے، آپ نے نہ صرف یہ کہ سب کو معاف کیا بلکہ فرمایا جو اپنے گھر میں پناہ لے اسے بھی امان ہے، اور جو اس وقت آپ کے بدترین دشمن تھے ابو سفیان، جو ان کے گھر میں پناہ لے اسے بھی امان ہے۔ اسی طرح آپ نے مذہبی آزادی کا اس دن فیصلہ صادر فرما دیا۔ پاکستان الحمدللہ دیکھا جائے تو اسی فتح مکہ کی ایک نظیر ہے، اور جس طرح یہاں پر ساری باتیں ہوئی ماشاءاللہ، اور یہ وہ لوگ ہیں ہمارے جو دوست یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہ جب کبھی ڈینمارک میں قرآن کریم کی شان میں گستاخی ہوتی تھی تو یہ پریس کلب پر پاکستان کے لیے، قرآن کے لیے، اسلام کے لیے کھڑے ہوتے تھے۔ اور بہت خوبصورت بات کی ہے کہ اسلام کو یا کرسچینٹی کو خطرہ نہیں ہے، اصل میں تو دانش کو، علم کو، فہم کو، ادراک کو، امن کو، انسانیت کو اور وطن عزیز کو خطرہ ہے ہر قسم کے دشمنوں سے۔ ان دشمنوں کا مقابلہ مل کر ہی کر سکتے ہیں۔ جہاں تک بات ہے پاکستان میں اقلیت، یعنی جو سفید جو پٹی ہے اس کی،
تو دیکھیں قائد اعظم علیہ جناح نے فرمایا تھا کہ آج سے آپ سب آزاد ہیں، مسجد میں جانے کے لیے، چرچ میں جانے کے لیے، گرجا میں جانے کے لیے، گردوارے میں جانے کے لیے آپ کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو پاکستان وہ واحد ملک ہے، مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ مہاراج جو ہیں وہ ہندوستان کی بات نہیں کرتے، پاکستان کی بات کرتے ہیں۔ جب میں دیکھتا ہوں کہ میرے یہ دوست جو ہیں یہ برطانیہ یا امریکہ کی بات نہیں کرتے، پاکستان کی بات کرتے ہیں۔ جب میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے خالصہ جی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان ہمارے لیے سب سے زیادہ مقدس سرزمین ہے، تو دیکھیں ہمارے جو مسلمان ہیں نا، ہمیں ان مسلمانوں کو بھی ایڈریس دینا چاہیے کہ آپ کے پاس اگر شناختی کارڈ پاکستان کا ہے تو آپ پاکستانی ہیں، تو آپ کو پاکستان کے لیے جینا چاہیے اور پاکستان کے لیے مرنا چاہیے۔ سب سے پہلے پاکستان ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان جب بنایا گیا تو سب نے مل کر بنایا تھا۔ تو آج جس طرح میں ایک مسلم ہونے کی حیثیت سے پاکستانی ہوں، اسی طرح مہاراج بھی، اسی طرح ہمارے کرسچن دوست بھی، ہمارے سکھ دوست بھی، دیگر جو ہماری اقلیتیں ہیں وہ بھی برابر کے پاکستانی ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ہمیں یہ کرنا ہے جس طرح یہ اتحاد اور یہ یکجہتی آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے دوست ہیں ڈاکٹر لکھراج لالوانی صاحب، انہوں نے اور مہاراج نے اور قاری ہدایت اللہ میرانی وغیرہ نے، ہم سب نے مل کر ایک یہ فورم بنایا، لیکن ہونا یہ چاہیے کسی اوکیجن پر نہیں، کسی تہوار پر نہیں، کسی خاص موقع پر نہیں، کسی ایڈ ہاک یعنی حادثے کے اوپر آنسو بہانے کے لیے نہیں، بلکہ کنٹینیوسلی ہونی چاہیے، اس میں باقاعدگی ہونی چاہیے، اور عام دنوں میں بھی ہمیں گلیوں میں، کوچوں میں، گھروں میں، ایک دوسرے کے مراکز پہ جا کر اسی طرح محبت کے پرچار کرنے چاہیے۔ اور میں تو الحمدللہ نہ صرف انٹر فیتھ پہ کام کرتا ہوں بلکہ انٹرا فیتھ پہ بھی کام کرتا ہوں، یعنی مسلمانوں کے مابین بھی اتحاد ہونا چاہیے اور تمام انسانوں کے مابین بھی متحدہ وہ ہم محفل علماء میں روزانہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہاں انٹر فیتھ اور انٹرا فیتھ دونوں کی کوشش کی جا رہی ہے، اور انہی کوششوں کی ضرورت ہے ہم سب کو۔ میں چاہتی ہوں آپ سب یہاں آئیں اور ہاتھ پکڑ کے ایک ساتھ کھڑے ہوں۔ لیکن اس سے پہلے میں ایک کام کرنا چاہتا ہوں، میں ان کو سب کو گلے لگا کر ایک بار شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یہاں بہت شکریہ گوسوامی وجے گر مہاراج آپ کا، سردار گرمکھ سنگھ آپ کا، اگلی بالکل ملاقات کی زندگی رہی۔ جی 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 بالکل انوائٹ کیجیے گا، میں آؤں گا۔ اچھا، ہولی کے حوالے سے یہ کہ ہولی کا مین سینٹر پاکستان ہے، ہاں اور سناتن دھرم ہندو دھرم کا مین سینٹر انگلش پاکستان ہے، ہاں گرو نانک صاحب سکھ مذہب کا مین سینٹر پاکستان ہے۔ کیا بات، تو یہ تو ہمارے لیے بہت ہی خوش نصیبی کی بات ہے۔ بہترین، بہت شکریہ پیسٹر رفاقت صادق، پیسٹر سلیم ولیم، آپ لوگ کی ریپرزنٹیشن یہاں پر بہت ضروری تھی۔ ساتھ پروگرام دیکھیں آپ، تو یہ ساری چین ہم ایک ہی ہیں۔ جی جی، ہم سب میں ایک ہی چاہتی ہیں، ہوں آپ لوگ ہم چین سب بنائیں، ہاتھوں پاکستانی کی ہیں، چین بنائیں بلکہ میں تو آگے۔ چاہوں گا کہ ہم ایک دفعہ نعرہ لگائیں پاکستان کا یار، بالکل لگائیں گے، پاکستان زندہ باد، آگے آئیے، پرچم تلے ہم ایک ہیں۔ بالکل، بلکہ عمران بھائی اگر آپ اس پرچم کے سائے تلے مل کر ایک ہیں اور رہیں گے، آپ آئیں، ایک ہیں اور رہیں گے۔ اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں، اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں، ساجی اپنی خوشیاں اپنی خوشیاں اور غم ایک ہے، ہم ایک ہیں، اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں۔ کیا بات ہے، پاکستان زندہ باد۔ ہمارے مہمانوں کے ساتھ جا رہے وائٹل ٹی اور راکسی کی جانب سے گفٹ ہیمپرز، بہت بہت شکریہ۔ اور میری پاکستان طرف سے بھی زندہ باد۔ اسپیشل ڈی ٹی پرفیومز کی طرف سے پرفیومز بھی جائیں گے آپ کیا بات ہے بھائی، خوشبوؤں کا تحفہ اس سے بہتر تحفہ کیا ہو سکتا ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ سب کا۔ پاکستان زندہ باد۔ اسی طرح پاکستان کا یہ گلدستہ مہکتا رہے، پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کرتا رہے، اور اگر آپ لوگوں کی، آپ کی کمیونٹی کی ریپرزنٹیشن نہیں ہوگی، سکھ برادری کی، کرسچن برادری کی، ہندو برادری کی ریپرزنٹیشن اس ملک کے ساتھ نہ ہو، تو یہ گلدستہ ویسا ہرا بھرا خوبصورت رنگوں سے بھرپور دیکھ ہی نہیں سکتا۔ یہ رنگ آپ لوگ ایڈ کرتے ہیں۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے بہت زیادہ، اور اسی طرح پاکستان کے یہ رنگ دنیا بھر میں طرح یکجا رکھے، بالکل انشاءاللہ۔ باقی جتنے باہر کے لوگ جو باتیں کرتے ہیں اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم انسائیڈ آؤٹ جانتے ہیں پاکستان کو، ہم سب ایک ہیں۔ ہم جائیں گے جی ایک چھوٹی سی بریک پہ، بریک کے بعد آتے ہیں اور انشاءاللہ یہیں سے آگے کنٹینیو کریں گے محفل رمضان۔